یہ پاکستان کی وہ کہانی ہے جسے تاریخ بلیک ڈیز آف پاکستان کے نام سے یاد رکھے گی۔ وہ دن جب مہنگائی نے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، جب آٹا، بجلی اور پیٹرول عوام کے بس سے باہر ہو گیا، جب مائیں اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہ کر سکیں، جب نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈگری تو تھی بٹ روزگار نہیں تھا، جب سیاست طاقت کی جنگ میں بدل گئی، جب حکومت اور عوام کے درمیان دیواریں کھڑی ہو گئی، جب ہر طرف بے یقینی، خوف اور انتشار کے سائے منڈلانے لگے۔ یہ پاکستان ہے، وہ ملک جس کی بنیاد ایمان، اتحاد اور تنظیم پر رکھی گئی تھی۔ اگر آج اس سرزمین پر ایسے حالات مسلط ہو چکے ہیں کہ لوگ ان دنوں کو تاریخ کے سیاہ ترین ایام یا بلیک ڈیز آف پاکستان کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملک سیاسی بحران، معاشی تباہی، اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ، ریاستی دباؤ، میڈیا کنٹرول اور آئینی کشمکش کی گرد گھوم رہا ہے۔ عوام سوال پوچھتی ہے تو جواب خاموشی بن جاتا ہے، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو اس پر عمل درآمد ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ جو آواز حق میں اٹھے وہ غائب، گرفتار یا بدنام کر دی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی طاقت بار بار عوامی سطح پر سامنے آئی ہے تو وہ ہے تحریک لبیک پاکستان یا TLP، ایک ایسی جماعت جسے چاہنے والے محب وطن مذہبی قوت کہتے ہیں اور مخالفین اس کو سڑکوں کی سیاست کا نام دیتے ہیں۔ مگر ایک حقیقت واضح ہے کہ TLP اب پاکستان کی سیاسی حقیقت کا اہم حصہ ہے۔ اسے نظر انداز کرنا پاکستان کی عوامی سیاست کو سمجھنے سے انکار کرنے کے برابر ہے۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں صرف مہنگائی یا کرنسی کی گراوٹ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان بڑھتی ہوئی بے اعتمادی۔ ایک طرف تو IMF سے قرضے، مہنگائی، گیس اور بجلی کے جھٹکے، دوسری طرف سیاسی تقسیم، کرپشن، بااثر طبقاتی کنٹرول، اور ان سب کے بیچ ایک سوال کہ ریاست کس سمت جا رہی ہے۔ ایسے میں TLP کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ TLP کا موقف ہے کہ پاکستان کے عوام کو اسلامی نظریاتی شناخت کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ فل فارن پالیسی، سوشل جسٹس، پروٹیکشن آف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ ان کا موقف جذباتی ضرور ہے، مگر پاکستان کے ایک بڑے طبقے کا یہ احساس بھی ہے کہ ریاست نے اسلامی تشخص کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ TLP سڑکوں پر کیوں آتی ہے؟ ان کے احتجاج کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاست اور حکومت TLP سے ڈرتی کیوں ہے؟ اور کیا مذاکرات صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہوتے ہیں یا پس پردہ کوئی اور بڑا پاور گیم چل رہا ہے؟ فرینڈز، آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو وہ دکھائے گی جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ یہ رپورٹ سچ کی بنیاد پر تحقیق ہے، بغیر تعصب اور بغیر نفرت کے۔ پاکستان کے یہ بلیک ڈیز صرف کہانی نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ So let's start the video. Friends، پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو سمجھنا ہو تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت کے مراکز کہاں ہیں۔ پاکستانی سیاست ہمیشہ تین قوتوں کے درمیان گھومتی رہی ہے: پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور اسٹریٹ پاور۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی سیکیورٹی پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسٹریٹ پاور عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں TLP اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فرینڈز، TLP کا ابھرنا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس جماعت نے اپنی جدوجہد ایک حساس مذہبی مسئلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ سے شروع کی۔ پاکستان کے عام لوگ جب اپنی آواز حکمران ایوانوں تک نہیں پہنچا سکے تو TLP نے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے پبلک سینٹیمنٹ کو طاقت دی۔ یہی وجہ ہے کہ TLP کو ریلیجیس ری ایکشن فورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب عوام کی مذہبی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو رد عمل کی ایک طاقت خود بخود جنم لیتی ہے، اور پاکستان میں اس رد عمل کی قیادت اکثر TLP کے ہاتھ میں رہی ہے۔ بٹ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جب بھی فارن پالیسی کے ایسے فیصلے کیے گئے جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، جیسے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا، تب TLP نے ریاست سے موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبات صرف جذباتی نہیں تھے، بلکہ TLP نے انہیں ایک ڈپلومیٹک نیریٹو کے طور پر بھی پیش کیا کہ پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریسپیکٹ فل انٹرنیشنل ریلیشنز چاہتے ہوئے بھی ریلیجیس ریڈ لائنز کو واضح کرے۔ بٹ ریاست نے ہمیشہ TLP کے احتجاج کو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر دیکھا۔ نتیجہ چڑھاؤ، مذاکرات، معاہدہ، پھر خاموشی، یہی پیٹرن بارہا دہرایا گیا۔ اگر ریئلٹی چیک کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حکومت کا TLP کے ساتھ رویہ ہمیشہ ٹو ٹریک پالیسی پر مبنی رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات تاکہ معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا کر کے امن قائم رکھا جائے، دوسری طرف
ریاستی طاقت کا استعمال تاکہ ٹی ایل پی کو ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کو کئی بار بند کیا گیا, ایف آئی آرز درج ہوئی, ورکرز گرفتار ہوئے, لیڈرشپ کو نظر بند کیا گیا, مگر پھر کچھ ہی وقت بعد ٹاکس اور ایگریمنٹس شروع ہو گئے. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر ٹی ایل پی واقعی ریاست کے لیے خطرہ ہے تو پھر مذاکرات کیوں ہوتے ہیں, اور اگر ٹی ایل پی کے مطالبات جائز ہیں تو پھر ریاست فورس کیوں استعمال کرتی ہے. سچ یہ ہے کہ بوتھ سائیڈز ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ریاست کے لیے ٹی ایل پی عوام کے جذبات کا بوجھ ہٹانے کا وینٹ ہے, اور ٹی ایل پی کے لیے ریاست ایک حقیقی سٹیک ہولڈر جس کے بغیر مطالبات لا میں کنورٹ نہیں کیے جا سکتے. بٹ اس سارے معاملے میں اثر تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان پاور ڈائلاگ کی بجائے اسٹریٹ ڈائلاگ کی طرف جا رہا ہے, یعنی جو سڑک پر نکلتا ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کا ہر معاہدہ ڈیلیڈ امپلیمنٹیشن کا شکار ہوا. فرینڈز, پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے انہیں صرف کرائسس کہنا کافی نہیں ہے, یہ نیشنل کولیپس وارننگ ہے. 2025 تک پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں جہاں معاشی دباؤ, سیاسی عدم استحکام اور ریاستی پالیسیوں کے تضادات نے ملک کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ عام حالات نہیں ہیں بلکہ بلیک ڈیز آف پاکستان ہے. ملک پہلے سیاسی بحران میں پھنسا, پارٹیاں ٹوٹی, اتحاد بنے پھر ٹوٹے, سیاسی انتقام اور گرفتاریاں معمول بن گئیں, آئین کی تشریح اختلاف کا موضوع بن گئی, اور عوام نے نظام انصاف پر سوال اٹھانا شروع کر دیے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اس کے فوراً بعد معاشی بحران نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ڈالر کنٹرول سے باہر, بجلی اور گیس عوام کی پہنچ سے باہر, روزگار ختم, کاروبار تباہ, عام لوگ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر ہو گئے. یہ وہ وقت تھا جب عوام کو نہ تو سیاسی قیادت میں امید نظر آئی اور نہ ہی ریاستی پالیسیوں میں ریلیف. اسی خلا کو اسٹریٹ فورسز نے بھرا, اور ان میں سب سے زیادہ ابھرنے والی قوت رہی ٹی ایل پی. ٹی ایل پی کی طاقت اس کے نظریے سے زیادہ اس کی عوامی رسائی اور موبلائزیشن ایبلٹی ہے. یہ جماعت جب بھی سڑک پر نکلتی ہے تو کچھ گھنٹوں میں پورا ملک رک جاتا ہے. ہائی وے سیلنگ, نیشن وائڈ پروٹیسٹ, ریپڈ آرگنائزیشن, یہ سب ٹی ایل پی کی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں. مگر 2025 کے حالات میں کچھ چیزیں بہت بدل چکی ہیں. پہلے ٹی ایل پی کو صرف مذہبی مسئلے پر ابھرتی قوت سمجھا جاتا تھا, اب وہ سیاسی فیکٹر بھی بن چکی ہے, بلکہ پاکستانی سیاست میں ایک ریئل پولیٹیکل فورس کے طور پر ابھر چکی ہے. اس کا اثر صرف جذباتی سطح پر نہیں رہا, بلکہ اب یہ جماعت سوچے سمجھے نظریے, منظم حکمت عملی اور واضح عوامی اثر کے ساتھ میدان میں ہے. لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ ٹی ایل پی صرف ایک خاص مذہبی مسئلے پر باہر نکلتی ہے, مگر اب حالات بدل چکے ہیں. اب ٹی ایل پی نہ صرف مذہبی حساسیت کے مسائل پر بات کرتی ہے بلکہ ریاستی پالیسیوں, نظام انصاف کی خرابی, عوامی محرومی, معاشی ناانصافی اور ایلیٹ سسٹم کے خلاف بھی اپنی آواز بلند کر رہی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ٹی ایل پی نے عام پاکستانی ذہن میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ وہ غریب عوام کی جماعت ہے, وہ جماعت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری, معاشی غلامی اور سیاسی جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھتی ہے. ہر الیکشن کے دوران ٹی ایل پی کو کمزور سمجھا گیا, بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ووٹ بریکر کے طور پر ابھر کر سامنے آئی. پنجاب اور کراچی جیسے شہروں میں ٹی ایل پی نے وہ ووٹ حاصل کیے جنہوں نے بڑی جماعتوں کے حساب بگاڑ دیے. یہ وہ اشارہ تھا جس نے ثابت کیا کہ یہ جماعت عوام کے اندر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے. ان کا ووٹر جذباتی ضرور ہے مگر غیر سنجیدہ نہیں, وہ نظریاتی وابستگی رکھتا ہے اور ہر تنقید کے باوجود اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. 2025 تک آ کر ٹی ایل پی نے اپنی تنظیمی صلاحیت بھی ثابت کی ہے. پہلے اس پر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ صرف ایک جذباتی ہجوم ہے جو اچانک سڑکوں پر نکل آتا ہے, بٹ اب صورتحال بدل چکی ہے. اب وہ منظم ڈسپلن کے ساتھ نکلتے ہیں, ان کا چین آف کمانڈ مضبوط ہو چکا ہے, قیادت کے ہر حکم پر کارکن فوری رد عمل دیتے ہیں, ان کے پاس لوکل نیٹ ورکس اور گراس روٹ سٹرکچر موجود ہے. اس کی بدولت وہ چند گھنٹوں میں ملک کی بڑی شاہراہیں بند کرنے کی عملی طاقت رکھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹی ایل پی کی اسٹریٹ پاور پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ مضبوط ہے, بٹ اس منظم طاقت کے پیچھے اصل سوال یہ ہے کہ ریاست اور حکومت ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. کیا ریاست انہیں تسلیم کرتی ہے؟ کیا مذاکرات حقیقت ہوتے ہیں یا محض وقت گزارنے کی پالیسی؟ کیا حکومت ٹی ایل پی کے ساتھ مخلص ہے یا اسے صرف ایک پریشر ٹول سمجھتی ہے؟
ताकि जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके और जरूरत खत्म हो तो इसे रोक दिया जाए। यहाँ से कहानी मजीद अहम हो जाती है। यानी रियासत पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा से कंफ्यूज रिलेशनशिप रहा है। बज़ाहिर टकराव भी नजर आता है, लेकिन पस पर्दा लिंक्स और टैक्टिकल एंगेजमेंट भी मौजूद रही है। रियासत ने हमेशा TLP को दो जावियों से देखा है। सिक्योरिटी थ्रेट, जब भी TLP की सड़कों पर ताकत नजर आई वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन गई। पॉलिटिकल यूटिलिटी, जब भी किसी सियासी जमात को दबाव में लाना हुआ या किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाना हुआ, TLP को स्पेस भी मिली। यही वजह है कि TLP पर कभी पाबंदी लगती है, कभी माहदे होते हैं, कभी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो कभी VIP प्रोटोकॉल के साथ रिहा भी कर दिया जाता है। रियासत TLP को मुकम्मल तौर पर क्रश नहीं करना चाहती और TLP रियासत से मुकम्मल टकराव नहीं चाहती। तो रिलेशन ये है कंट्रोल्ड डिस्टेंस और कंडीशनल कोऑपरेशन। रियासत के लिए TLP एक प्रेशर ग्रुप की तरह है जिसे कभी स्ट्रीट कंट्रोल के लिए हैंडल किया जाता है और कभी टेबल टॉक के लिए बुलाया जाता है। TLP के साउथ पंजाब, पश्तून बेल्ट और कराची में मजबूत हो जाने के बाद अब रियासत भी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी छोड़ चुकी है। फ्रेंड्स, रियासत और TLP की लड़ाई असल में ताकत की नहीं, बयानिया की जंग है। रियासत अपनी अथॉरिटी बरकरार रखना चाहती है और TLP अपनी आइडियोलॉजिकल स्पेस बढ़ाना चाहती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सियासत, ताकत और नजरियात की जंग फैसला करेगी। रियासत का मुस्तकबिल कौन लिखेगा? आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि कौन सी जमात जीती है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि कौन सा बयानिया मुल्क की सिमत तय करता है। इस वक्त पाकिस्तान की गलियों और चौकों से लेकर अदालतों और पार्लिमान तक एक खामोश मुकाबला जारी है। एक तरफ रियासती निज़ाम है जो स्टेबिलिटी चाहता है, दूसरी तरफ TLP जैसी तहरीकें हैं जो इंसाफ, नजरिया और अवामी हक की बात कर रही हैं। TLP को साजिश कहने वाले भी हैं और इसे कौम की आवाज समझने वाले भी हैं, मगर रियलिटी अब इनकार से बाहर हो चुकी है। TLP को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अब सड़क से निकलकर सियासी हकीकत बन चुकी है। रियासत के पास दो रास्ते हैं, या तो टकराव के रास्ते पर चलती रहे या बातचीत, एहतराम और सियासी बर्दाश्त के साथ आगे बढ़े, क्योंकि तारीख यही बताती है कि जिन आवाज़ों को दबाया जाता है वही आवाज़ें इनकलाब बनती हैं। पाकिस्तान के लिए फैसला अभी बाकी है। ताकत का फैसला जबर से नहीं होता, बयानिया दिलों में लिखा जाता है। क्या पाकिस्तान मुकालमे की तरफ बढ़ेगा या दोबारा सड़कों का मैदान गर्म होगा? ये फैसला आने वाले दिन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको मिशन मिडनाइट की आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सा कमेंट जरूर दिया कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।